الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرة الکلام فتقسى القلوب وقاسي القلوب عن بعید رحمت اللہ لا يعلمون صدق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کی مردگی اور دلوں کے سخت ہو جانے کی وجہ کو بیان فرمایا ہے، اور دلوں کی سختی انسان کو کن باتوں پر آمادہ کرتی ہے ان چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں نہ کیا کرو، اس لیے کہ کثرت کلام انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے، سخت کیا بلکہ مردہ کر دیتا ہے۔ ایسے دل پر نہ جنت کے احوال اثر انداز ہوتے ہیں، نہ دوزخ کی سختیاں اس کو لرزاتی ہے، اور نہ ہی برزخ کے حالات اس کے لیے عبرت کا نشان بنتے ہیں، اور نہ آخرت کا ہولناک منظر اس کے لیے نصیحت نامہ بنتا ہے، اس لیے کہ دل سخت ہو گیا ہے، اور دل گویا کہ مردہ ہو چکا ہے۔ بلکہ سختی کے بارے میں تو بعض پتھر وہ ہوتے ہیں کہ جو کبھی چشمے کی طرح بہہ پڑتے ہیں، دریاؤں کی طرح بہہ پڑتے ہیں، کبھی اپنی جگہ سے لڑک کر نیچے آ جاتے ہیں، لیکن جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر اس دل کے اوپر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ وہ کثرت کلام ہے، بلا وجہ کی باتوں کے اندر اپنے آپ کو لگائے رکھنا، جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ چلو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی اگر دین کے بجائے دنیا کی باتیں میں لگا ہے، جس سے اس کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کو ادائیگی کرنا ہے، بال بچوں کا جو بوجھ ہے، اسی طریقے سے اہل خانہ کی جو ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ڈالی ہے، وہ دنیاوی معاملات میں بات چیت کر کر وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کوشاں ہے، تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن آدمی بلا وجہ کی باتوں کے اندر پڑھ کر، واہی تباہی کے اندر لگ کر کسی کی عزت پر حملہ کرنا، کسی کے بارے میں جھوٹ کہنا، غیبت کرنا، بہتان تراشی کرنا، اور اسی طریقے سے کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا، جس سے کوئی حاصل نہیں ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ تو کوسوں دور اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ انسان برائی کر کر بلا وجہ اپنے نامہ اعمال کو بھی گندہ کر رہا ہے اور اپنے دل کو بھی سخت کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، بغیر ذکر کے زیادہ باتیں نہ کیا کرو، ذکر کے زیادہ وقت ذکر میں، اللہ کی حمد و ثنا میں، کبریائی میں، تسبیح و تحلیل کے اندر لگاؤ۔ آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کلموں کو اپنی زبان پر لاتا رہے، تاکہ جو ہے بیکار باتوں کے اندر لگنے کے بجائے اللہ کی تکبیر اور اللہ کی تحلیل میں وقت صرف ہو۔ اسی طریقے سے روایت کے دوسرے ٹکڑے میں اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ فَتُقْسَى الْقُلُوبِ، اس لیے کہ باتوں کی کثرت وہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے، باتوں کی کثرت وہ انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔
جب ایک مرتبہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر کوئی چیز اس کے لیے تازیانہ نہیں بن سکتی۔ وہ جنت کے احوال سنتا ہے، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ جہنم کے ہولناک مناظر کے تذکرے کو سنتا ہے، لیکن وہ اپنی غلطیوں سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ برزخ کے حالات کو سنتا ہے، لیکن برزخ کے حالات بھی اس کی آنکھوں کو نم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ آخرت کے ہولناک حالات کو سنتا ہے، لیکن پشیمانی کا کوئی ذرہ اس کے چہرے کے اوپر ظاہر نہیں ہوتا۔ وجہ ہوتی ہے کہ اس نے کثرت کلام کی بنیاد پر اپنے دل کو سخت بنا لیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی زبان کو پکڑ کر کہ یہی زبان ہے جو انسان کو بلندی بھی عطا کرتی ہے اور پستی بھی دیتی ہے۔ جب انسان اس زبان کا حق ادا کرتا ہے تو گویا کہ بلندی ملتی ہے، اور جب انسان اس زبان کو بیجا استعمال کرتا ہے تو گویا کہ وہ انسان خود اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے والا ہوتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَقَاسِيُ الْقَلْبُ بَعِيدٌ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اسے معلوم بھی نہیں پڑتا۔ آدمی سب کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، نیکی کے کاموں کے اندر لگا بھی رہتا ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، تسبیحات بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن دل کی سختی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے وہ انسان جو ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور اسے معلوم بھی نہیں پڑتا کہ میں اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہوں۔ نماز اپنی جگہ جاری ہے، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، نماز کا دھیان کیا ہوتا ہے، استحضار خداوندی کیا ہوتی ہے، ان تمام چیزوں سے انسان نابلد ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بلا وجہ کی گفتگو کے اندر اپنے آپ کو لگانا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى ذُنُوبٍ عَلَى ذُنُوبِ النَّاسِ كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ، تم لوگوں کے گناہوں کو، لوگوں کی غلطیوں کو، لوگوں کی برائیوں کو اس طرح نہ دیکھو جیسے کہ تم ان کے رب بن چکے ہو۔ جب انسان کچھ نیکی کرنے لگ جاتا ہے تو اس موقع پر وہ اپنے آپ کو بہت اچھا اور سب سے بہتر سمجھنے لگ جاتا ہے، اور پھر جب کسی بھی انسان کے اوپر نگاہ پڑتی ہے تو اس کی حقارت اور ذلت انسان کے دل کے اندر آنے لگتی ہے، اس لیے کہ شیطان اسے تکبر کے اندر مبتلا کر کے، غرور و گھمنڈ کے اندر مبتلا کر کر دوسروں کی تحقیر و تذلیل اس کی نگاہوں کے اندر پیش کرتا ہے۔ شیطان اس انسان کے اعمال کو مزین کر کر اس کی نگاہوں میں پیش کرتا ہے۔ اس لیے کہا کہ تم لوگوں کی غلطیوں کو اس طرح نہ دیکھو جیسا کہ تم ان کے خدا بن گئے ہو یا تمہیں خدا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آج یہ بات بہت زیادہ پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے کہ آج جب کوئی آدمی تھوڑا سا نیکی کے راستے پر کیا چلنے لگتا ہے تو اس کی نگاہوں میں دوسروں کی کوئی وقعت نہیں ہوتی، اس کی نگاہوں میں دوسروں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ بس اپنے ہی کو اچھا اپنے ہی کو اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَانظُرُوا إِلَى ذُنُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ، بلکہ تم اپنے گناہوں کو دیکھو اس لیے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے غلام ہو۔ غلام جو ہوتا ہے اس انسان کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے۔ غلام ہمیشہ اس بات کی کوشش میں لگا رہتا ہے کس طریقے سے بس میرا مولا، میرا رب راضی ہو جاوے، اسی فخر اور اسی محنت کے اندر وہ لگا رہتا ہے۔ دیکھو اس سے ایک واقعے سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ ایک شخص بیمار ہے، جب وہ ہاسپٹل کے اندر پہنچتا ہے تو ہاسپٹل کے اندر پہنچ کر اس کے بیڈ کے بازو میں اور 2-4 مریض بھی پڑے ہوئے ہیں، کس کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کس کا پیر ٹوٹا ہے، کسی کا سر پھوٹا ہے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہے۔ وہ سب سے حال چال تو معلوم کرتا رہتا ہے، اور اس کی یہ فکر نہیں ہوتی کہ ان کی چھٹی کب ہوگی، بلکہ ہمیشہ وہ اس بات کی فکر میں لگا رہتا ہے کہ میری چھٹی کب ہوگی، ان کی کبھی بھی ہو لیکن میری کب ہوگی۔
اسی طرح غلام کا اپنا ہے کہ غلام ہمیشہ اپنی فکر میں لگا رہتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلکہ تمہیں اپنے گناہوں کو دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ تم غلام ہو۔ جب غلام انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، بندہ جب انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا خالق اور میرا مالک میرا رب ہے، تو پھر انسان کے اندر یہ تمام چیزیں پیدا نہیں ہوتی جو آقا نے اوپر بیان فرمایا ہے۔ پھر آگے بہت ہی پیارا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جو انسان گنہگار ہے، فرحموا علی المبتلا واحمدوا اللہ علی العافیہ۔ جو انسان برائی میں، کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، کسی ٹینشن میں، جس بھی پریشانی کے مبتلا ہو، تو اسے دیکھ کر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ہوا، بہت اچھا، اس کے ساتھ میں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں، انسان کی دو کیفیت ہوتی ہے، ان الانسان المبتلا والعافیہ، انسان کی دو حالتیں ہیں، یا تو وہ کسی پریشانی، کسی دکھ بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے، یا پھر اللہ اسے عافیت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کسی انسان کو مشکلوں میں گھرتا ہوا یا گھرا ہوا دیکھو تو فرحمو، اس پر رحم کرو، اللہ رب العزت سے اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تو اس کی تکلیف کو دور فرما دے، اللہ تو اس کے درد کو دور فرما دے، اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ نہ کہ یہ ہو کہ آدمی اپنے سامنے والے یا بازو والے یا کسی انسان کی تکلیف اور پریشانی کو دیکھ کر اس پر خوشی کا اظہار کرے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ وَاحْمَدُ اللَّهَ عَلَى الْعَافِيَةِ، اگر اللہ نے تمہیں عافیت دے رکھی ہے، سہولت دے رکھی ہے، کوئی ٹینشن تمہارے پاس میں نہیں ہے، تو تمہیں چاہیے وَاحْمَدُ اللَّهَ، تم اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خیر و عافیت عطا فرمائی ہے، گھر کی پریشانی سے تم کو نجات عطا فرمائی، باہر کے ٹینشنوں سے اللہ نے تم کو نجات عطا فرمائی، اولاد کی طرف سے تمہیں عافیت عطا فرمائی، بیوی کی طرف سے تمہیں عافیت عطا فرمائی، اور رشتہ داروں اور دیگر لوگوں کی طرف سے تم عافیت میں ہو۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں پانی کی طرح تمہارے اوپر برس رہی ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ اگر اللہ نے تمہیں عافیت میں رکھا ہے تو تم اللہ کی شکر گزاری کرو، اللہ کی نعمتوں کا احساس کرو کہ میرے ان تمام غلطی گناہوں کے باوجود اللہ رب العزت کتنا کریم ہے کہ وہ مجھے نعمتوں کی برسات میں رکھا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اس مختصر سی روایت میں بہت ساری باتیں جو آج ہمارے اپنے ماحول میں پیدا ہو رہی ہے اس کو بیان فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے بندوں کو جب دیکھیں تو اس چیز کو اپنے سامنے محسوس کریں۔ اللہ نے ہمیں کسی پر جو ہے نا رب بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، نگراں، داروغہ، بلکہ ہمیں جو ہے نا اللہ نے ایک انسان بنا کر پیدا کیا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کی انسیت، ہمدردی اور محبت اپنے دل کے اندر لے کر جینے والے ہوں، دوسروں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے والے ہو۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں کامل ہدایت عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور آپ کے سنتوں کو شعبہ زندگی میں اللہ اپنانے اور جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔